سوال کرنا چاہوں گا. کچھ سوالات میں نے رکھے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے ایک فائدہ ہو. اور یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے. تو دوست کیسا ہونا چاہیے یہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا. رب تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے خاندان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. دوست کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کتاب کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں ہمیں کتاب عطا فرمائی گئی، اس میں اور پھر اقوال رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمارے لیے الحمدللہ جا بجا رہنمائی کا سلسلہ رہا ہے. بلکہ ترمذی شریف کی حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست کے دین پر اکتا ہے. اب جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوست ہے کیسا. اگر واقعی دوست دیندار ہے، پرہیزگار ہے، یا جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، تو یعنی ہمیں ایسا دوست بنانا چاہیے کہ جسے دیکھ کر ہم اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول ہو جائیں. اللہ رب العالمین کی یاد اگر کم کرتے ہیں تو اس سے ملنے کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس کی سنگت اور برکت کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین کی محبت مزید پیدا ہو جائے، اور ہم اس سے زیادہ بڑھ کر رب تبارک و تعالی کی عبادت اور اس سے محبت کرنے لگ جائیں تو بہت فائدہ مند ہے. جیسا کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس کالونی میں رہتے ہیں، وہاں مختلف اعتبار سے مختلف گیدرنگز نظر آتی ہیں. تو اگر آپ کا کوئی دوست اچھا ہوگا تو معاشرے میں اس دوست جو اچھا ہے، نیک ہے اور خوب سیرت ہے، تو اس کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے. یعنی اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کی بھی پہچان بن جائے گا. تو آپ کو بھی لوگ کیا کہیں گے، یار یہ جو بندہ ہے یہ بڑا اچھا ہے، یہ اس نیک آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستی اس کے ساتھ ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، نیک نامی ہے، اور وہ ایک پرہیزگار لڑکا ہے. بلکہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی گیدرنگ کے لڑکے اچھے ہیں. تو یوں ایک اچھے دوست کے اثرات نظر آتے ہیں. بلکہ میں کہوں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم دیکھیں تو مجھے وہ سورہ کہف کا واقعہ یاد آ گیا، اصحاب کہف والا. اگرچہ ایک کتا ہے، وہ ایک کتا ہے، مگر اس کی سنگت اور صحبت نیک پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں آیتوں میں اس کا ذکر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں جب دوست اچھے ہوں گے تو معاشرے میں ان کی بدولت ہماری بھی عزت ہوگی، نیک نامی ہوگی، اس کی اسٹیٹس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹس اچھا ہوگا، اور ارد گرد میں ہم اچھے گردانے جائیں گے. تو جتنا دوست پرہیزگار ہوگا اتنی ہی اس کے اثرات اچھے ہوں گے. اور اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں مثال کے طور پر جو اس اعتبار سے مشہور ہیں، تو ہم دیکھیں ان کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہوگا، اور ان کی عادت و اطوار کی شہرت ہوگی. کیوں؟ وہ اچھے ہیں. تو یوں دوست اچھا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے اس حوالے سے ہم سے کی، اور یقیناً ہم تمام کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم دوست اچھے رکھیں گے تو ہمیں اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور دنیاوی طور پر بھی لوگ ہمیں ایک اچھی نظروں سے دیکھیں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بندے کے دوست اچھے نہ ہوں تو ان اچھے دوست نہ ہونے کی وجہ سے بندے کا اپنا اسٹیٹس بھی کافی خراب ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے. صرف اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بھی کافی عزت خراب ہوتی ہے، اسٹیٹس خراب ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ تمام